یہاں مجھ میں تشریف لائے ہیں. میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے ماحول میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر. اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے, مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں, مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں, مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں. ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے, ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے. میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں. ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا. سارے سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری, آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری اور بن موسم کے پھل گئے پگیا پھول سج گئی ڈاری ڈولے خلد کئی مست بیریا چدر نور لٹایا چدر نور لٹایا. بن موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. مکہ کی شاہراہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا, آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے. تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا. اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو, یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے, پورا حرم شریف مہک رہا ہے, یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں, سوکھے یہ درخت ہرے ہو گئے ہیں, کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی ابھی خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں. میں نے خانے کعبہ کا طواف کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا. میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں, کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے. میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے. اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے مٹا کر چلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا, کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا. یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے, عظیم ہستی والا ہے. سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں. دادا جان نے آقا کو اماں کی گود میں پیش کر دیا. حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں. عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, تمہیں مبارک ہو. اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا. ہر طرف تعریف ہو رہی ہے, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھینی
خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ سبحان اللہ خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو تمہارے گیسو اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا. پہلی بار تو کہا اللہ اکبر اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا اے آمنہ خاتون اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے. تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے. وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی. مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے. اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر آپ کی پیدائش پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور